بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کی کچھ تفصیل بتاتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا خبر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جب دین کی دعوت دی تو وہ کفار ان باتوں پر استہزاء کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، ان باتوں کو نہ ماننے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت تکلیف آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ سے پہلے بھی نبی آئے ہیں، اس کے ساتھ بھی اس طرح تھا کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ آیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کا خبر؟ مصر میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام فرعون تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا خدا مانتا تھا، بلند خدا مانتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام کہہ ڈالا تھا۔ نجمیوں نے اس کو خبر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کو اس تخت سے نیچے گرانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو فرعون نے حکم کیا کہ جو شخص لڑکا پیدا ہو جائے جو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کا ولادت ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے اس فرعون کی خبر سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بہن کو اس کے پیچھے بتایا کہ اس کو صندوق کو دیکھے کہ کہاں تک جائے گا۔ تو بیتے بیتے یہ صندوق جاتا رہا۔ فرعون کے محل کے پاس سے ایک نہر تھا، اس کے پاس سے گزرا۔ تو فرعون کے نوکرانی نے اس صندوق کو دیکھا تو اس صندوق کو اٹھا لیا اور اس صندوق کو کھولا اور دیکھا کہ اس میں ایک بیٹا ہے، خوبصورت چاند سا بیٹا ہے۔ تو فرعون کو بیٹا نہ تھا، بی بی آسیہ نے اس کو اپنا بیٹا کہا، اپنا بیٹا مانا، تو خوش ہوئے بہت۔ تو فرعون نے اس کو بھی رکھا کہ اس کو یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام ایک واقعہ ہے کہ وہ شہر گئے تو وہاں دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، ایک فرعونی تھا اور ایک بنی اسرائیلی تھا۔ تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو پہلے زبان سے روکا، تو فرعونی نے زبان سے نہیں روکا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھسیٹ کر تھپڑ مارا تو وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کے مشورے کے ساتھ وہ مصر کو چھوڑ کر ایک شہر کی طرف چلے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک کنواں تک پہنچے، تو وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ تھے، وہ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو دو لڑکیاں اپنے بکریوں کو روکے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم نے اپنے بکریوں کو روکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ مرد چلے جائیں گے پھر ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی پلائی۔ تو ان لڑکیوں نے وہ لڑکی گئے اپنے باپ کے پاس، والد کے پاس۔ ان کا والد حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ کو بتایا کہ اس شخص کو بلاؤ۔ تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کھانا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا نوش فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا مکہ میں جو ہوا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنا صاحبزادہ دیا، اس سے نکاح کرایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس شرط پر نکاح کرایا اپنے صاحبزادہ کا اس سے کہ آپ یہاں پر 8 سال ٹھہریں گے یا 10 سال۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کر لیا اور وہاں 8 سال 10 سال رہ گیا۔ تو 8 سال 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلا گھر سے، وہاں سے اس کو 8 سال 10 سال تو مکمل ہو چکا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ وہ واقعہ بھول گئے ہوں گے، اس واقعہ کو بھول گئے ہوں گے مکہ والا جو ہوا تھا، اب میں چلوں گا واپس مصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر چلے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر جا رہے تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو بہت رات تھا، ٹھنڈک تھا، بہت اندھیرا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے راستہ کو بھولا۔ موسیٰ علیہ السلام نے راستہ کو بھولا اور دور سے کہیں ایک روشنی نظر آ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھوں وہاں روشنی کو یا وہاں سے راستہ پوچھ کر آؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، کوئی دور کی طرف وہ روشنی تھا تو دیکھا کہ ایک درخت تھا، وہ درخت روشنی سے گھیرا ہوا تھا۔ تو وہاں سے آواز آئی، اے یا موسیٰ انی انا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں ہوں بے شک تمہارا رب۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عصا ہے میرے دائیں ہاتھ میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس عصا کو زمین پر پھینک دو، وہ بڑا سانپ بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر پھینک دیا تو وہ بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے ڈر گیا، گھبراہٹ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس سانپ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جانے لگا، بھاگنے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ گھبرائیں مت، یہ اس کو پکڑو گے تو وہ لاٹھی بن جائے گا پھر سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر پکڑ لیا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ، دائیں ہاتھ بغل میں دبا کر نکالو تو وہ ایک روشنی بن جائے گا، ایک روشنی سے چمکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو اپنا دائیں ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ ایک نور پر نور ہو گیا، نور سے چمکنے لگا۔ تو پھر واپس اس طرح کیا تو وہ ویسے ہی بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نبوت دی، اس وقت 2 معجزے دیے کہ اب الی فرعون انہ طغی، جا فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی اس کو کہو اللہ رب العزت کے بارے میں فقل هل لک الی ان تزکی، بس کہہ کیا تیرے لیے رغبت ہے، بس کہہ کیا تیرے لیے رغبت ہے طرف اس بات کی کہ تو پاک ہو جائے اور تو ڈر جائے خدا سے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور رہنمائی کروں میں تیری رب کی طرف، بس تو ڈرنے والا ہو جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کو بتایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ رب العزت ہے جو ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، سارے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ اگر نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی ہے تو آپ ایک نشانی دے، مجھے ایک نشانی بتائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانی دکھائی، یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ
علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون اور اس کے جو لشکر تھے، اس کے جو خادم تھے، وہ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، پھر بھی فرعون نے نہیں مانا۔ فکذب وعصا، جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی فحشر فنادی، پھر پیٹھ پھیری اس حال میں کی کوشش کرتا رہا، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور تقریر کی، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر لوگوں کو تقریر کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا فرعون نے آپ جادوگر ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروا دیا جادوگروں سے۔ فرعون نے جادوگروں کو بلوایا جادوگروں کو فرعون نے، تو مقابلہ کروایا، تو جادوگر تھے اپنے رسی لاٹھی میں ڈالے تو وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لاٹھی پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لاٹھی پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن گیا۔ ان سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، تو سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن فرعون نے پھر بھی نافرمانی کی، ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے سزا میں پکڑ لیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ رب العزت نے اس کو پکڑا، دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو غرق کر دیا دریائے قلزم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے گا۔ بس آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ کے پاس آ جائیں اور آپ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ہو جائیں اور دوسروں کو بھی ثواب ہو جائیں۔ دوسروں کو ثواب اس طرح پہنچے گا کہ آپ ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب